بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر پڑنے والے اثرات، یعنی کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والا ہوتا ہے تو اس کی زندگی پر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ تو اس کی زندگی پر بے شمار اثرات پڑتے ہیں، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی۔ تو سب سے پہلے کیا ہے جی؟ نمبر ایک ہے عزت نفس۔ نمبر ایک عزت نفس۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو وحدہ لا شریک ذات مانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہونے سے بچاتے ہیں اور اس کو رسوائی نہیں ملتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرماتے ہیں، جس کا قرآن مجید کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ وَلَقَدْ کرمنا بنی آدم، وَلَقَدْ کرمنا بنی آدم، اور تحقیق ہم نے بنی آدم کو یعنی کہ انسان کو عزت بخشی، اس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے انسان کو عزت بخشی۔ یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قرآن مجید کے اندر ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننے والا ہوگا، ہیں جی، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننا بھی ہے، لیکن وحدہ لا شریک ذات ماننا ہے کہ وہ اکیلے وہی ذات ہے، تو اس کی زندگی پر سب سے پہلا اثر جو پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عزت بخشتے ہیں، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر دو عاجزی و انکساری۔ یہ ہیڈنگز ہیں، 8 ہیڈنگز ہیں۔ عاجزی و انکساری، اس سے مراد یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننے والا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر غرور اور فخر کو ختم فرما دیتے ہیں، اس کے اندر عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ جو غرور ہے، یہ فخر ہے، یہ انسانوں کے لائق نہیں ہے۔ اگر یہ لائق ہے تو صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے، تو انسان کوئی غرور نہ کرے، اور جو آدمی اللہ کی ذات پر یقین کرنے والا ہوتا ہے تو وہ غرور نہیں کرتا، بلکہ اس کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے، تو جس کا قرآن مجید کے اندر بھی ذکر ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بندے نیک بندے وہ ہیں جو کہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تو یہ انسان کی زندگی پر دوسرا اثر پڑتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننے والا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو آدمی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننے والا ہوتا ہے تو اس کی زندگی پر تیسرا اثر جو پڑتا ہے وہ ہے وسعت نظر۔ نمبر 3 کیا ہے جی؟ وسعت نظر۔ وسعت نظر سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان کی نگاہ جو ہے نا وہ بالکل چوڑی ہو جاتی ہے، نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی نگاہ جس چیز پر پڑتی ہے، جہاں بھی پڑتی ہے، تو اس کے دل میں یہ بات فوراً آ جاتی ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہی اس کا خالق و مالک ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ للہ ملک السماوات والارض، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے بادشاہی یا بادشاہت آسمانوں کی اور زمینوں کی۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں زمین کی، یعنی کہ یہ جو دنیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا خالق اور مالک ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 ہے شجاعت۔ نمبر 4 کیا ہے جی؟ شجاعت،
یعنی کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننے والا ہوتا ہے تو اس کی زندگی پر ایک اثر یہ بھی پڑتا ہے کہ وہ دلیر اور بہادر بن جاتا ہے، یعنی کہ وہ اگرچہ ڈرتا ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی ذات سے نہیں ڈرتا، اور اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا خالق اور مالک سمجھتا ہے، اور جتنی بھی بڑی سے بڑی جو ہے نا طاقت اس کے سامنے آ جائے وہ اس سے نہیں ڈرتا بلکہ اللہ کی ذات سے ڈرتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بھئی یہ جو آپ کو پرانی آیاتیں بتائی جاتی ہیں نا جی، تو اس کے لکھنے کا بھی فائدہ ہے، نمبر بھی زیادہ ملتے ہیں اور لکھنے کا ثواب بھی ہوتا ہے۔ تو آپ ماشاءاللہ باشعور لوگ ہیں، قرآن مجید بھی پڑھے ہوئے ہیں یا نہیں پڑھے ہوئے؟ کچھ مجھے جو ہے نا آپ کے چہرے بتا رہے ہیں، کچھ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے، کچھ لگتا ہے کہ ایسے سومم بکمن امیون بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو قرآن مجید کو بھی کبھی کبھی غلطی سے پڑھ لیا کریں، اور بچپن میں بھی قرآن مجید کو پڑھا کریں، اور اپنے بچوں کو بھی شروع میں قرآن مجید کا عادی بنائیں اور قرآن مجید کی تعلیم ان کو بھی سکھائیں۔ اچھا جی، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس کے بعد نمبر 5 ہے اطمینان قلب۔ نمبر 5 کیا ہے جی؟ اطمینان قلب، یعنی کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتا ہے، عقیدہ توحید پر یقین کرنے والا ہوتا ہے، تو اس کی زندگی پر ایک اثر یہ بھی پڑتا ہے کہ اس کے اندر، اس کے دل کے اندر سکون پیدا ہوتا ہے، ہیں جی، کیونکہ آپ دیکھیں، آپ جب بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیں تو دل میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ آپ یہ تجربہ کریں، جتنا بھی پریشان ہوں، جتنی بھی پریشانی ہو، ہیں جی، نماز کا وقت ہو جائے، وضو کریں، جا کر مسجد کے اندر نماز پڑھیں، تو آپ جب نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلنے دیں گے تو انشاءاللہ آپ کی طبیعت کے اندر حشاشت بشاشت ہوگی اور سب پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے مسجد میں جا کر اللہ تعالیٰ کا نام لیا، تو اللہ تعالیٰ کے نام سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ ایسی فرضی بات بھی نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کے اندر بھی اس کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ جب تمہیں کوئی مسئلہ پریشانی ہو تو مجھے یاد کر لیا کرو، میرے یاد کرنے سے آپ کو سکون ملتا ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 6 مایوسی کا خاتمہ۔ تو عقیدہ توحید کا انسانی زندگی پر ایک اثر یہ بھی پڑتا ہے کہ انسان کے اندر جو مایوسی ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ کبھی کبھی انسان پریشانی کی وجہ سے مایوس ہو جاتا ہے، پتہ نہیں یہ میرا کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، بلکہ اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے پر امید ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا یہ کام ضرور کر دیں گے۔ ہاں، یہ مصلحت کے طور پر اگر فوری وہ کام نہیں ہوتا تو یہ اس میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی۔ تو قرآن مجید کے اندر بھی اس بات کو بیان کیا گیا، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اور ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تم نا امید نہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تم نا امید نہ ہو جاؤ، یعنی کہ یہ جو مایوسی ہے انسان کو نہیں اختیار کرنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، پھر اس کے بعد ہے نمبر 7 صبر و تحمل۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرتا ہے تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے اندر صبر پیدا ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے، انسان ہے، زندگی کے اندر مختلف مسائل آتے ہیں تو اس پر صبر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نمبر 8 ہے پرہیزگاری۔
یعنی کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرنے والا ہوتا ہے تو اس کی زندگی پر ایک اثر یہ بھی پڑتا ہے کہ وہ بندہ نیک، متقی، پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جیسے دنیا کے اندر کامیابی کے لیے ایک اصول ہوتا ہے یا ایک میرٹ ہوتا ہے، ہاں جی، جیسے وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے ہاں کامیابی کا ایک اصول بتایا ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ وہ جی تقویٰ ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا کوئی مال و دولت نہیں ہے میرٹ، کوئی حسن و جمال میرٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی کا معیار ہے تو وہ صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ تو جو آدمی عقیدہ توحید پر یقین کرنے والا ہوتا ہے تو وہ آدمی جو ہے نا اس کے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جاتی ہے، تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کی تعریف سن لیں۔ تقویٰ کا لغوی معنی پرہیزگاری، اصطلاحی معنی تقویٰ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو کہ انسان کو نیکی کی طرف راغب کرتی ہے اور برائی سے روکتی ہے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو یہ صفت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ آج کا جو سوال ہے یہ عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر پڑنے والے اثرات، یہ ایک لانگ کوسچن ہے، یہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے کیونکہ اس کی 8 ہیڈنگز جو ہم نے لکھوا دی ہیں، قرآن آیت بھی ہے اور آپ نے قرآن آیت کو یاد بھی کرنا ہے کیونکہ اس سے نمبر جو ہے نا آپ کو پورے